محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے بھی کسی کے باپ نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ آیت جو ہے تمام مسلمانوں کے قلوب اذہان پر نقش ہے۔ آج یہ آیت پڑھنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے اور کیوں میں یہ آپ کو آیت بار بار پڑھ کے سنا رہا ہوں یا اس کا حوالہ دیا ہے میں نے اس مفہوم کا، آیت کی مفہوم کا، اور ساتھ میں آج آپ کو اس ولاگ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ٹویٹر پر بائیکاٹ دنیا نیوز کا ٹرینڈ کیوں چل رہا ہے۔ السلام علیکم جی، اس ویڈیو کے ساتھ میں ذیشان علی چشتی حاضر خدمت ہوں اور آپ کے سامنے آج میں کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں۔ سوشل میڈیا میں نے کھولا تو سامنے ٹرینڈ کر رہا تھا دنیا نیوز بائیکاٹ دنیا نیوز، یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا تھا تو میں نے بڑا اس میں دیکھا کہ کیا چیز آ رہی ہے۔ ایک ہنٹ کا پتہ چلا جی کہ دنیا نیوز سے کوئی گستاخانہ مواد نشر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے دنیا نیوز کے اپنے کچھ دوستوں سے رابطہ کیا، اپنے کولیگ سے پوچھا، کچھ رپورٹر دوستوں سے پوچھا، کسی کو تو اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ ہوا کیا، لیکن کچھ لوگوں نے پھر مجھے اس کی ساری ڈیٹیل بتائی کہ معاملہ ہوا کیا۔ اب ذرا میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہوا، کون سا گستاخانہ مواد تھا جو نشر کیا گیا۔ میرے پاس وہ ویڈیو تو پہنچ چکی ہے جس میں وہ گستاخانہ مواد یا جو غلطی ہوئی یا کم علمی کی بنا پر وہ بات ہوئی، وہ ویڈیو تو پہنچ چکی ہے، لیکن میں وہاں پہ نشر نہیں کروں گا کیونکہ اس بچے کی جان کا معاملہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہوا کل یوں کہ عمران خان صاحب جو وہ خطاب کرنے آتے ہیں اس میں انہوں نے ایک سیگمنٹ یا ایک حصہ رکھا تھا جس میں وہ انٹریکشن کر رہے ہیں، لوگوں کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، ان کے ساتھ چٹ چیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں بات یہ ہوئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا اور اس نے ایک بات کی، واللہ عالم وہ بات اس کی اپنی تھی، ماں باپ کی طرف سے فیڈ کی گئی تھی، اس بارے میں ابھی تک میں لاعلم ہوں، لیکن وہ بات بڑی غلط قسم کی بات تھی۔ بات کچھ اس طرح ہوئی کہ بچہ اٹھا اور بچے نے کہا، بچہ ہارڈلی کوئی 9-10 سال کا ہوگا یا 10 سال سے تو کم کا بچہ تھا، وہ بہت مشکل سے بول رہا تھا۔ اس نے کہا دنیا میں 2 جوڑے جو ہیں، 2 کپلز، وہ خوش نصیب ہیں۔ اب میں یہ جو الفاظ ہے یہ بچے کے الفاظ ہو بہو اگر مجھ سے نہ ہو سکے لیکن مفہوم میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے کہا 2 جوڑے اس دنیا میں بڑے خوش نصیب ہے، ایک جوڑا وہ جس نے حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ، یہ 2 جوڑے بڑے اہم ہیں کیونکہ یہ پہلا جوڑا جو ہے ان کے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وجہ سے وہ خوش نصیب پورے جہان کا جوڑا بن گیا، اور دوسرا جوڑا جو ہے وہ عمران خان کے والدہ اور والد کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نیازی صاحب اور دوسری نیازی صاحبہ شوکت خانم کا نام لیتے ہیں کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے گھر عمران خان پیدا ہوا۔ نعوذ باللہ میں آپ کو یہ بات کر دوں کہ یہ بات بالکل غلط بات تھی، یہ بات بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھ سمیت جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے جو جذبات ہیں وہ شدید ان کو ٹھیس پہنچی ہے، بہت تکلیف دہ لمحہ ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے نے یہ بات کی۔ سب سے پہلے تو میں ان کے والدین کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کم از کم یہ بات باور کروا دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ اور آپ کے اصحاب یہ بڑے مقدس ہیں، ان کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو بالکل ہی کسی کے ساتھ نہیں بنتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موازنہ اگر کیا جاتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کی کتابوں کی وجہ سے، الہامی کتابوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو دوبارہ اپنے بچوں کو خدا را اس بات کی طرف ان کی تعلیم دلائے، ان کا تھوڑا سا
ان کو علم دے کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہیں ان کا موازنہ آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا، اور کسی بھی انسان کے ساتھ تو بالکل نہیں کرنا۔ اگر عمران خان بھی اس بات پہ آگے کہیں کہ میرا موازنہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، میں تو ان کی خاک کے برابر نہیں ہوں، ان کے کتوں کی خاک کے برابر نہیں ہوں، اور آپ میرا موازنہ کر رہے ہیں، یہ بات جو ہے یہ قابل مذمت بات بھی ہے اور تکلیف دہ بات بھی ہے، انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ لیکن میں اپنے بھائیوں کو دوبارہ یہ بارہا درخواست کروں گا، پہلی بات کہ اس ویڈیو کو شیئر نہ کریں جس میں اس بچے نے یہ ساری بات کی ہے۔ دوسری بات کہ بچے سے غلطی ہوئی ہے کم علمی کی بنا پر، اور موازنہ وہ غلط کر گیا، اس کو یہ موازنہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی بات یاد آ گئی، تو کجا من کجا، تو وہ تو رحمت للعالمین ہے، اور ہم ان کی رحمت کے توقع کرتے ہیں، ان کی رحمت کے متلاشی ہیں۔ ان کے ساتھ کسی صورت بھی موازنہ تو کسی بھی انسان کا نہیں بنتا، اولیاء کرام کا نہیں بنتا، صحابیوں کا نہیں بنتا۔ صحابیوں کا کیا، ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اہل خانہ، یہ جو اہل بیت ہے ان کا موازنہ نہیں بنتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو عمران خان، نواز شریف، یہ تو ان کے کتوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اس بارے میں لازمی تعلیم دے، علم دے، اور میں دوبارہ اپنے پاکستانیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ بارہا ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ بچے سے غلطی ہوئی ہے، اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ اور اب دنیا نیوز کی طرف آتے ہیں کہ دنیا نیوز ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ، میں چونکہ چینل کی ہیرارکی سمجھتا ہوں، چینل میں کام کر رہا ہوں، تو کچھ لوگوں کی مانیٹرنگ کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے جب چینل لائیو جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ریکارڈڈ 1 سے 2 منٹ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اس میں اب ایک بندے کی یا میکسیمم 2 بندوں کی غلطی ہے، انہوں نے اس بارے میں نہیں کیا، انہوں نے نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا لیڈر تقریر کرنے آتا ہے تو ہر بندہ یا دیکھنے والے بھی بڑے لیڈر کی بات غور سے سن رہے ہوتے ہیں، تاکہ اگر اس سے غلطی ہو تو فوری طور پہ فریم کٹ کر دیا جائے، یا نئی کوئی اور چیز چلا دی جائے، یا بیپ لگا دی جائے، آواز میوٹ کر دی جائے، اتنے آپشنز ہوتے ہیں ان کے پاس۔ اب ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ان سے وہ نہیں ہوا اور وہ چیز آگے چلی گئی۔ اب خدارا یہ ٹرینڈ بالکل نہ چلائے دنیا نیوز بائیکاٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا نیوز کے بڑے خوبصورت کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بڑے اچھے اچھے پروگرامز بھی چلائے ہوئے ہیں، اسلام کے بھی بڑے اچھے پروگرامز چلائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے راز و نیاز کے نام سے ایک چلایا ہوا تھا، علم و حکمت کے نام سے چینل چلایا ہوا تھا، جس پروگرام چلایا ہوا تھا جس میں غامدی صاحب بھی آتے تھے، مختلف علماء کرام بھی آتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر آپ بائیکاٹ کسی چینل کا کر دیں گے تو ایک چینل کے ساتھ کم از کم جو ہے وہ 2000 سے 3000 امپلائیز ایسا ہوتا ہے جو پے رول پہ ہوتے ہیں، اور باقی امپلائیز تو الگ ہیں جو مختلف علاقوں میں کورسپونڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ لوگ اگر ملائے جائے تو کم از کم ایک چینل کے ساتھ 5 سے 7000 لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ ایک چینل اتنے گھروں کا یا اتنے لوگوں کا رزق چلا رہا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کا اگر ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ادارہ بھی ایک مسلمان کا ہے، اور مسلمان بھی ایسا ہے جس کا سب کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق مسلمان کے، کام کرنے والے عاشق ہیں، نچلے طبقے پہ مسلمان عاشق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے۔ تو خدارا اس غلطی کی معافی ہو سکتی ہے، اس غلطی پر آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں ان کے مالک کو، لیکن بائیکاٹ کرنا کسی بھی چینل کا یہ کوئی حل نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ ابھی اس غلطی پر تو بالکل حل نہیں ہے۔ ان کو ایک پیغام دے دیں، احتجاج کر دیں، تاکہ وہ اس طرح کی غلطی آئندہ طور پہ نہ ہو۔ اور دوبارہ میں ان والدین کو کہوں گا جو اپنے بچوں کی تربیت میں اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں، ان کو کہیں یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ یقین کا معاملہ ہے، اور اس معاملے پر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں زیر سے زبر کی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
یہ پیغام لازمی طور پہ بچوں کو دے، اور دوبارہ مسلمانوں سے اپیل ہے کہ چینل کا بائیکاٹ کرنا بھی حل نہیں ہے، اور بچے کو سزا دینا یا اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن لینا حل نہیں ہے۔ تعلیم بچے کو دیں، تربیت کرے بچوں کی اور علم دے، یہی اس وقت ہمارے معاشرے میں اشد ضرورت ہے، اور یہی ان تمام مسائل کیا حل بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ذیشان چشتی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔